اگر ہم اپنے امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ یہ رشتے یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچے، لیکن یہ رشتے ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں۔ یہ سب دھندلا ہے، یہ جو رشتے ہیں ہمارے یہ سب ڈائلیوٹ ہیں۔ اصل اور حقیقی رشتہ خدا کے ساتھ ہے۔ انسان اسی میں کھو گیا ہے۔ انسان اپنی اولاد کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، انسان اپنے گھر کے زمین کے ٹکڑے کو اپنی پوری غایت سمجھتا ہے۔ بچے جوان کو موبائل چاہیے، اس کو تو اور کچھ چاہیے نہیں، ان کو زندگی میں کچھ بھی، ان کو تو یہ چاہیے وہ چاہیے، تھوڑے تھوڑے دنوں بعد موبائل ہی چاہیے، ان کی زندگی تو یہی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا کوپریٹ ہو گئی ہے، برانڈ ہو گئی ہے۔ کون سے کپڑے پہنے ہیں، کون سی شرٹ پہنی ہے، جوتا کون سا ہے، ایل وی کا ہے، کس کا ہے، کاپی پہن لو، چلو خیر ہے، سب بھی پہننی ہے سب نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورا سرکل دشمن کا بچا ہے، تاکہ لوگ اپنی شناخت بھول جائیں، لوگ اپنے کردار کو خوشبودار نہ کریں، اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ پرفیوم لگاتے رہیں۔ خوش ہوتا ہے انسان، اتنی مہنگی پرفیوم لگائی ہے۔ اچھی بات ہے، عطر لگانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور حساب کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول کی ذات جو ہے وہ عطر لگاتے تھے باقاعدہ۔ میں پڑھ رہا تھا، رسول خدا جب گھر جاتے تھے اور ایک خاتون تھیں جو عطر بیچا کرتی تھیں، پوچھتے تھے ان سے کون سا عطر آیا ہے، کتنے عطر تم نے بیچے۔ ہر لوگوں کے ساتھ رسول تھے۔ ہم تو گھر جا کے اتنا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے ٹریفک کے بعد کہ ہم سے بات ہی نہیں ہوتی، گھر والوں سے نہیں ہوتی، دوسروں سے کیا بات کریں گے۔ عزیزان محترم، خوشبو لگائیں آپ، لیکن وجود کو معطر کریں۔ وجود کیسے خوشبودار ہوگا؟ تنہائی میں عبادت کے ذریعے، خدا کی بارگاہ میں گریوں کے ذریعے۔ کھولے دعاؤں کو، کھولے صحیفہ سجادیہ کو، کھولے اردو میں پڑھیں، کسی نے بولا عربی پڑھو، اردو میں پڑھیں، خوشبودار کریں۔ دنیا ہمیں برانڈ کے چکر میں، انسان a book is known by its company ہے نا، انسان don't judge the book by its cover۔ وہ ہم کور اچھا ہوتا ہے کتاب خرید لیتے ہیں، اندر خالی۔ ہم بھی ایسی کھوکھلے ہیں، ہم سامنے والوں کو دیکھتے ہیں پہنا ہوا کیا ہے، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ A man is behind his tongue۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ جب یہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور غضب میں انسان پتہ چلتا ہے اصل کیا ہے۔ یہاں تو سب اچھے اچھے ہیں، آغا صاحب السلام علیکم، التماس سے دعا۔ گھر جائیں کیسے ہوں گے؟ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غضب، صفائی چاہیے۔ دنیا کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ امام ہمارے قلب کو دیکھتے ہیں۔ شہید الشہداء، لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے زیارت پہ جائیں، مولانا صاحب پیسے نہیں ہیں، پیسوں زیارت پہ نہیں جاتا آدمی، نیت سے زیارت پہ جاتا ہے۔ قلب میں ہو، امام اسے لے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی زیارت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیا امام کوئی محدود ہے؟ روایت ہے، شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت، اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہاں مولا؟ کہا روز جاتے ہو؟ کہا مولا روز کیسے؟ ہفتے میں ایک دفعہ؟ کہا نہیں مولا، تو مہینے میں؟ بولا سالوں میں؟ ہاں مولا سال میں۔ بولا کیسے جائیں؟ کہا کھلے آسمان تلے جاؤ، چھت پہ جاؤ، کھلے آسمان 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا۔ کہا زیارت ہو گئی۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ زیارت ہو گئی۔ کیوں نہیں یقین کرتے؟ کیوں نہیں یقین؟ اور جو سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے، امام اسے اس کے جد کے نام سے جانتے ہیں۔ امام
ہم نہیں سمجھے امام کو. امام کسی کے اوپر کچھ نہیں چھوڑتے. خلوص اخلاص سے. عالم دین تھے تہران میں, مجلسیں پڑھتے تھے. فون آیا خاتون کا, مولانا صاحب مجلس پڑھانی ہے. بولے کہاں؟ چھوٹی سی مجلس ہے ہماری, بچوں کی مجلس ہے, تو اگر آپ. مولانا کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا, ٹائم ہے. تھوڑی دیر بعد ایک بڑے تاجر کا فون آیا کہ وہ مجلس پڑھانی ہے فلانی. اس وقت تو میری مجلس ہے. کہا نہیں, یہ بہت بڑا تاجر ہے, یہاں بازار میں مجلس ہے, یہاں مجلس پڑھو گے ہدیہ بھی زیادہ ہے, تعلقات بھی زیادہ بڑھیں گے, کانٹیکٹ بھی زیادہ ہوگا. جیسے ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے آج کل, مجلس کون پڑھا رہا ہے, اچھا یہ. ہمیں بھی لوگ پریشر ڈالتے ہیں نا, مولانا صاحب بڑا آدمی ہے, ایس پی ڈی ایس پی مجلس ہے. ہاں بھائی کوئی بھی ہو, سب امام کے نوکر ہیں, ہمیں کیا پتا کون سی مجلس قبول ہونی ہے کون سی نہیں ہونی ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمارے ساتھ سب بولنا شروع ہو گے, مولانا ہماری پڑھتے ہیں آگے. بہرحال وہ تو وقت ہوتا ہے تو ضرور پڑھتے ہیں, جانے میں ہوتا. اس شخص نے کہا کہ کینسل کر دو. اس نے کینسل کر دی. اس نے خاتون کو فون کیا, بولا میں معذرت چاہتا ہوں. میرا رات کو اس نے خواب میں دیکھا. اس نے کیا دیکھا کہ وہ مجلس, وہ چھوٹی مجلس ہو رہی ہے, گلی کے کونے پر امام اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا. اس نے اس کو منع کر دیا اور یہاں دوڑتا ہوا گیا. کہا کیوں؟ کہا نہیں, کہا یہی مجلس امام کو قبول ہے. ہمیں نہیں پتا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید. پچھلے دنوں میں کلپ دیکھا, عراق کا کلپ تھا. ایک ماں نے اپنے بچہ اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی ٹیبل لے کے, 2 فلاسک لے کے, چھوٹے سے کپ لے کے کھڑا ہوا کہ کوئی محرم کے دن ہے, جلوس آئے گا, کوئی آئے گا, کوئی گزرے گا گلی سے, میں اسے چائے پلاؤں گا. ظاہر ہے اس کی گلی سے کوئی بھی نہیں گزرا. بچہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. اس کی ماں نے ویڈیو بنا لی, ویڈیو بنا کے ڈال دی. دوسرے دن ساری شہر کی انجمنیں اس کے گھر سے آ گئی, اس کی گلی سے گزر رہی ہے. خلوص, اخلاص. یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا پلایا نا. حسین ایک پانی کا گلاس بھی کسی کا. اسی لیے جان محترم روایت ہے, اگر کوئی پانی مانگے تو اسے پلایا کرو, کیونکہ یہ پانی پلانا تمہیں کربلا لے کے جائے گا.